السلام علیکم ناظرین۔ یہ وہ شخص ہے جو اس وقت پاکستان کے سیاسی انتشار کے عین مرکز میں کھڑا ہے۔ کرکٹ کا ہیرو، ملک کا وزیر اعظم، پھر ایک عظیم لیڈر اور آج ایک ایسا سیاستدان جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جسے جیل میں ڈالنے کی کوشش اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ وہ دوبارہ انتخابات میں حصہ نہ لے سکے۔ پاکستان میں اس وقت حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ یہ صرف ایک سیاسی تنازع نہیں، یہ ایک پورے نظام کے خلاف کھڑی ہوئی آواز ہے۔ عمران خان خود کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ ایک دن ان کے لوگ سیاسی طور پر باشعور ہوں، یہ سمجھیں کہ حقیقی آزادی ہوتی کیا ہے۔ ان کے مطابق پاکستان میں اصل مطالبہ حقیقی آزادی کا ہے، اور حقیقی آزادی کا مطلب انصاف ہے، بنیادی حقوق ہیں اور قانون کی بالادستی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی 26 سالہ سیاست میں پہلی بار انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ عوام واقعی یہ سب سمجھ چکے ہیں۔ 30 سال پہلے عمران خان دنیا کے عظیم ترین کرکٹرز میں شمار ہوتے تھے۔ وہ قومی ہیرو تھے، پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے، لیکن ان کے مطابق اس وقت ان کا وزیر اعظم بننے کا کوئی خواب نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی پوری توجہ کرکٹ پر تھی۔ انہوں نے 21 سالہ بین الاقوامی کرکٹ کھیلی اور سیاست میں آنا ان کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ وزیر اعظم کے طور پر 3.5 سال ان کی زندگی کا سب سے مشکل دور تھا، کیونکہ پاکستان دیوالیہ پن کے قریب تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو زندگی میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا انہیں کرکٹ کی چمک دمک والی زندگی یاد آتی ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ وہ زندگی اب انہیں بے معنی لگتی ہے، یہاں تک کہ وہ اب کرکٹ بھی نہیں دیکھتے۔ کچھ عرصہ پہلے عمران خان ایک سیاسی جلسے کی قیادت کر رہے تھے جب ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ ان کی ٹانگوں میں گولیاں لگیں، ایک گولی نے ہڈی توڑ دی، اعصاب کو نقصان پہنچایا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ پہلے ہی اپنی جان پر حملے کی توقع کر رہے تھے۔ جب فائرنگ ہوئی تو پہلے انہیں لگا کہ شاید پٹاخے چل رہے ہیں، مگر پھر درد نے حقیقت واضح کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین پر لیٹے ہوئے بھی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ وہ زندہ بچ گئے تھے۔ آج وہ کہتے ہیں کہ خطرہ پہلے سے زیادہ ہے، کیونکہ جن لوگوں کو وہ اس حملے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں وہ اب بھی اقتدار میں ہیں۔ ان کے مطابق یہی لوگ اس لیے خوفزدہ ہیں کہ جب بھی انتخابات ہوں گے ان کی جماعت واضح اکثریت سے جیت سکتی ہے۔ حکومت اس الزام کی تردید کرتی ہے کہ وہ قاتلانہ حملے میں ملوث تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انتخابات مؤخر کیے گئے اور عمران خان پر درجنوں مقدمات قائم کیے گئے، جنہیں وسیع پیمانے پر انہیں سیاست سے باہر رکھنے کی کوشش سمجھا جا رہا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ان کے خلاف صرف ایک ہی کرپشن کیس ہے جس میں الزام ہے کہ انہوں نے ایک سرکاری تحفہ فروخت کیا۔ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کیس کی کھلی سماعت ہو، میڈیا کے سامنے ہو، تاکہ سب کچھ واضح ہو سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر جیل جانا پڑا تو وہ جائیں گے، کیونکہ وہ قاتلانہ حملے سے بچ چکے ہیں اور زندہ رہنا ہی ان کے لیے شکر کا مقام ہے۔ ان کے مطابق اگر وہ اپنے ملک کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو پھر کون ہوگا؟ جب پولیس عمران خان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی تو ملک میں تقریباً 2 دن تک شدید بدامنی رہی۔ عمران خان اپنے حامیوں کو سڑکوں پر نکلنے، مارچ کرنے اور قربانی دینے کی کال دے رہے ہیں۔ ان پر یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ اگر وہ پیچھے ہٹ جائیں تو شاید ملک کی معیشت سنبھل جائے، لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ اگر موجودہ حکومت واقعی معیشت کی فکر کرتی تو وہ 1.5 سال باقی ہونے کے باوجود ان کی حکومت کیوں گراتی؟ ان کے مطابق اصل وجہ یہ تھی کہ کرپشن کیسز سے بچنا تھا۔ انہوں نے اقتدار میں آ کر 6 ماہ میں کرپشن ختم کرنے کا وعدہ کیا، مگر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا اصل مسئلہ ایلیٹ کی بالادستی ہے، جہاں طاقتور لوگ قانون سے بالاتر ہیں۔ ان کے مطابق نیب ان کے کنٹرول میں نہیں تھا بلکہ فوج کے انڈر تھا، اس لیے وہ طاقتوروں کو سزا نہیں دلوا سکے۔ آزادی اظہار پر بھی عمران خان کی حکومت پر سوال اٹھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت نے میڈیا کے خلاف ایک بھی مقدمہ درج نہیں کیا۔ اگر کسی صحافی کو مسئلہ پیش آیا تو وہ فوج پر تنقید کی وجہ سے تھا، اور جیسے ہی انہیں علم ہوا انہوں نے مداخلت کر کے رہائی دلوا دی۔ افغانستان کے معاملے پر عمران خان کا موقف مختلف رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ 40 سال بعد افغانستان میں پہلی بار امن آیا اور طالبان کو مکمل طور پر الگ تھلگ کرنے سے انسانی حقوق بہتر نہیں ہوں گے۔ ان کے مطابق رابطہ ہی واحد راستہ ہے جس سے اثر ڈالا جا سکتا ہے۔
پاکستان میں خواتین کے حقوق پر سوالات کے جواب میں عمران خان کہتے ہیں کہ وہ خواتین کے حقوق کے حامی ہیں، لیکن ان کے مطابق حکومت میں سب سے اہم چیز کارکردگی اور میرٹ ہے، نہ کہ محض کوٹے۔ روس اور یوکرین جنگ پر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تقریباً 80,000 جانیں دیں اور اربوں ڈالر کا نقصان اٹھایا، اور اس تجربے سے پاکستان نے ایک سبق بھی سیکھا کہ دوسروں کی جنگوں سے دور رہنا۔ آخر میں عمران خان کہتے ہیں کہ وہ اس جدوجہد سے لطف اندوز ہوتے ہیں کیونکہ ان کو نزدیک بغیر چیلنج کی زندگی بے معنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں نہیں معلوم کہ آگے کیا ہوگا، لیکن اگر وہ پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ سب سے بڑا کارنامہ ہوگا۔ تو عزیز دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔